اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشریٰ تسنیم کی طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کورونا اور گھر کی صفائی۔ پوری انسانیت کرائے کے مکان میں رہتی ہے جس کو کرۂ ارضی کہتے ہیں، اور اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس مالک نے ہمیں یہ مکان عارضی ٹھکانے کے لیے دیا، اس شرط پہ کہ اس کے بحر و بر میں کوئی فساد نہ کرنا، جو چیز جہاں ہے اس کو وہیں رہنے دینا، بدلنے کی کوشش نہ کرنا، وہ قانون ہو یا در و دیوار، فرش، باغ باغیچے۔ عمارت میں جہاں جو کچھ ہے استعمال کرنا، جانچ پرکھ کرنا، مالک کا شکر گزار رہنا، مگر اجاڑنا کچھ نہیں، کیونکہ اس کا کرایہ یہی ہے کہ اس کی ہر طرح سے حفاظت کرنی ہے، اور مالک تو رب العالمین ہی ہے۔ یہ معاہدہ یاد رکھنا ہے۔ جہاں اس میں کچھ گندگی نظر آئے فوراً ساتھ کے ساتھ ہی صفائی کرتے رہنا ہے۔ پورے کرہ کا ہر فرد اپنے کمرہ کی، اور ہر کالونی، ہر صوبہ و ملک اپنے اپنے حصے کی صفائی اور نظم و ضبط کا ذمہ دار ہے، مگر افسوس انسانوں نے شریر اور فسادی بچوں کی طرح اس گھر یعنی کرۂ ارضی کو ہر پہلو سے اپنی ملکیت سمجھ کر جیسے چاہو جیو کا سلوگن لے کر ہر سمت سے گندا کر دیا ہے۔ شریف مالک مکان بھی کرائے دار کو مہلت دیتا اور لاپرواہیوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، مگر جب معاملہ حد سے گزرنے لگتا ہے تو شدید رد عمل کا اظہار کرتا اور انتباہی اطلاع وقتاً فوقتاً دیتا رہتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بلدیہ والے دکانداروں کو تجاوزات پہ نوٹس دیتے رہتے ہیں، مگر جب کوئی نہیں سنتا تو اکھاڑ پچھاڑ ان کا مقدر ہوتی ہے۔ مالک کائنات نے بھی جب دیکھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو صفائی کا عملہ اور سامان لے آیا۔ اب اس مکان یعنی کرۂ ارضی کی لازمی صفائی کا کام جاری ہے۔ صفائی زمین کی بھی ہے اور معاش کی بھی، اور افراد و اقوام کی بھی۔ ادارے بھی تو اپنے ورکرز کی چھانٹی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تلک الایام نداولها بین الناس کا اصول قائم کر رکھا ہے۔ ایک فرد بھی اپنے گھر کی بڑے عرصے بعد صفائی کرواتا ہے تو سٹور پورا کباڑ خانہ نظر آتا ہے۔ در و دیوار، چھت، کمرے، صحن، دالان، فرش صاف کرنے کے لیے ایک اکھاڑ پچھاڑ بلکہ فساد سا مچ جاتا ہے۔ بچے ہراساں ہوتے ہیں، ہر چیز اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے، گھر والوں کو ایک کمرے میں بند کر کے معمولات زندگی محدود کر دیے جاتے ہیں، غیر ضروری اقدامات خود بخود چھوٹ جاتے ہیں، بچوں کی تخریبی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور سارے گھر کی ترتیب معمول سے ہٹ جاتی ہے۔ اس بظاہر تخریب میں ایک نئی تعمیر مضمر ہوتی ہے، اور اس نئی تعمیر کا ادراک ہوش مندوں کو ہی ہوتا ہے۔ یہ ہوش مند اپنے گھر میں ہونے والی خرابیوں پہ غور کرتے ہیں تو وہ آئندہ اس لاپرواہی کا اعادہ نہ کرنے کا تہیہ کرتے ہیں، اور اب جو صفائی ہو رہی ہے اس کے درمیان رخنہ نہیں ڈالتے۔ آخر ایک معمولی ملازمہ بھی جب فرش صاف کرتی ہے تو گھر والوں کو منع کر دیتی ہے کہ یہاں سے کوئی نہ گزرے، اور اس کی بات سب سمجھتے ہیں کہ کہنا نہ ماننے میں ان کا ہی نقصان ہے۔ اب اپنے ہاتھوں گندگی پھیلائے اس انسانوں کے مکان میں صفائی مالک خود کروا رہا ہے، تو اس کا ساتھ تو دیں اپنے فائدے کے لیے۔ ذرا غور کریں، صفائی کے اس عمل کے دوران فضاؤں میں کس قدر سکون ہے۔ فیکٹریوں کے دھوئیں، شور شرابے، ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں کی فضا میں دخل اندازی نہ ہونے سے امن ہے، ٹریفک معطل ہونے سے ماحول میں امن ہے، بازاروں میں شیطان کے لیے کوئی مصروفیت نہیں، باہم ملاقات پہ پابندی سے دل بے قرار ہیں تو یہ بے قراری صحت کی علامت ہے، مسجدوں میں جانے والے نمازی اپنے ایمان کو جانچ رہے ہیں، مزاروں پہ شیطان اداس بیٹھا ہے، غرض کرۂ ارضی جیسے اپنے منہج کا اصلی چہرہ دیکھنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مالک کائنات کی طاقت سے بہرور سب ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس وقت امت مسلمہ کی یہ ہے کہ اس کا ہر فرد اپنے دل کی بھی صفائی کر لے، اور یہ کتنا بر وقت فیصلہ ہے کہ رمضان المبارک قریب ہی ہے۔
اس کو پانے سے پہلے ہم اجلے ہو جائیں۔ جب گھر کی اندرونی بیرونی مکمل صفائی ہو جاتی ہے تو اس میں موجود بہت پرانی ناکارہ چیزوں کو گھر سے نکال ہی دیا جاتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پہ منافقت کا رویہ، ظلم و جبر، اختیارات کی رعونت، حقوق و فرائض میں ڈنڈی مارنا، بدعات و شرک کے افکار و اعمال دل کی خوبصورت نگری میں بڑا کباڑ ہی تو ہے۔ تو وہ گھر جہاں رب العالمین کا تخت ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ آئیے غور و فکر کریں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔